چنانچہ آپ نے بندوں کو بندگی سکھائی، بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب چلنا سکھایا، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جچنا بننا سکھایا۔ آپ نے اپنے پیارے صحابہ کو اپنے قریب کیا اور محبت اور ارشاد ان کی تربیت فرمائی، ایک ایک بات ان کو سکھایا اور ایک ایک چیز کو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ مثلاً وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ایک آیت اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن میں نازل فرمائی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امت کے سامنے بولا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، اللہ پاک نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، زمین ہو، آسمان ہو، پھل فروٹ ہو، دنیا کے جانور ہوں، انسان ہو، کچھ بھی ہو، اللہ پاک نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آج بھی ہم اپنی ان دو صحیح آنکھوں سے دیکھتے ہیں دوستوں، کیلا پانی سے، پپیتا پانی سے، سیب پانی سے، انار پانی سے، امرود پانی سے، اناریل پانی سے، انگور پانی سے، ساری چیزیں پانی سے آئی۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے جو انسان کو بنایا وہ بھی اللہ پاک نے ایک گندے پانی سے بنایا، اللہ پاک نے انسان کو ایک گندے پانی سے بنا، یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک گندے پانی سے وجود دیا۔ دوستو وہ پیارا رب جس پانی سے پپیتے کو شکل دیتا ہے، انار کو شکل دیتا ہے، جس پانی سے اس اللہ پاک نے گائے بیل بھینس کو شکل دی ہے، کتے بلی خنزیر کو شکل دی ہے، اس اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اسی پانی سے بنایا، لیکن بہت شاندار شکل میں بنایا، جیسی شاندار شکل عطا فرمائی ہے۔ ہم جانور کی طرح جھکے نہیں ہیں، ہم جانور کی طرح ننگے نہیں ہیں۔ آج اگر انسانیت کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے، ان کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے اور وہ ننگے ہو رہے ہیں، برہنہ ہو رہے ہیں، اپنے وضو کو کھول رہے ہیں اور ننگا رہنا پسند کرتے ہیں، دوستو یہ تو جانوروں کا شیوا ہے، یہ انسان کی عادت نہیں، یہ انسان کی زندگی کا حصہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ ایک انسانیت کے زمرے میں زندگی گزارے، اللہ پاک کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے۔ تو پیارے دوستو اسی سے بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہی اللہ جو ایک پانی سے تمام پر چیزوں کو ڈھالتا ہے، بناتا ہے، وہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو چاہتا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہتا ڈھال سکتا تھا، بنا سکتا تھا، لیکن وہ رب کہتا ہے میں نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، بہت خوبصورت شکل میں بنایا ہے۔ یہ وجہ انسان کو دیکھ کر محبت جھلکتی ہے، پیار جھلکتا ہے، ایک دوسرے کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے، الفت کا ہاتھ بڑھاتا ہے، ہیلو ہائی کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ پاک نے انسان کو ایسا جو بنایا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں قربان جانا چاہیے اس ذات کے اوپر اور غور کرنا چاہیے۔ کمال ہے، پانی ایک ہی ہے اور شکل الگ الگ، پانی ایک ہی ہے اور سانچہ فریم بالکل الگ الگ، سارے انسان ایک ہی ہیں اور سب کے نقشے جدا جدا، جی سارے کے ناک ہے، سب کو آنکھ ہے، سب کو ماتھا ہے، سب کو ہاتھ ہے، سب کو پیر ہے، لیکن غور تو کرو، فتبارک اللہ احسن الخالقین، غور تو کرو، پتہ لگتا ہے یہ اس سے جدا ہے، وہ اس سے جدا ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ اور نہ صرف یہ، اللہ پاک نے زبانوں کا نظام بنایا تو علاقے کی زبان الگ، صوبے کی زبان الگ، ضلع کی زبان الگ، جی قصبوں کی زبان الگ، کئی مرتبہ تحصیل کی زبان الگ، اور غور کیجئے تو کئی مرتبہ 4-6 کلومیٹر کے فاصلے پر لہجہ الگ۔ کون ہے یہ ذات؟ کون طاقت ہے اس کے پیچھے دوستو؟ یقیناً کوئی نہ کوئی ذات پیچھے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خود بخود نہیں ہو گیا ہے، کوئی ذات ہے اس کے پیچھے۔ آپ انار کو دیکھیے، اللہ اکبر، انار کو پھاڑیے، توڑیے، کیسے شاندار دانے نکلتے ہیں، ایک ایک دانہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چٹھیرا یا کوئی بڑھی بسولا لے کے بیٹھا ہے، ایک ایک دانے کو تراش رہا، کیسے کٹنگ ان کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، دوستو دیکھ کے یہ دل چاہتا ہے اسی وقت مالک کو سجدہ کرے، ارے رب یہاں اس میں کون آیا تھا رنگ بھرنے، اس میں کون پینٹر آ کے بیٹھا تھا، جی اس میں کون گھڑنے والا آ کے بیٹھا تھا۔ دوستو جو خدا کو پہچاننا چاہے وہ انار کو دیکھ کے خدا کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جانوروں کو دیکھیے، اللہ پاک نے انسانوں کو کہا کہ اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی، ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تو جانوروں کو دیکھ لو، میں نے جو جانوروں کو بنایا، نسقیکم من بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی جانور کا غور تو کرو
ایک طرف خون جمع ہے، ایک طرف گوبر جمع ہے. اگر کاٹو گے ایک طرف خون جمع ہے، ایک طرف گوبر جمع ہے، لیکن رب کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں سے لبنا خالصا، بالکل پیور دودھ نکال کے لاتا ہوں، پیور دودھ نکال کے لاتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کون ہے دوستو وہ ذات؟ میں اور آپ دنیا میں نہیں آتے، میں اور آپ دنیا میں نہیں آتے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، دنیا میں آنا چاہتے ہیں، اور جیسی دنیا میں آنا چاہتے ہیں آتے نہیں ہیں، اور جیسی دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں اور دنیا میں ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو چھاتیوں کے اندر اللہ پاک دودھ جب اتار دیتے ہیں. کون سی طاقت ہے دوستو یہ؟ غور تو کرے صحیح، کون سی طاقت ہے یہ؟ دنیا میں آنے سے پہلے دودھ کا انتظام. گرمی آئی تو ٹھنڈا نکل رہا ہے، اور ٹھنڈی آئی تو گرم نکل رہا ہے. اللہ دوستو رونے کا دل کرتا ہے. کون ہے ذات وہاں؟ کون وہاں ہیٹر لے کے بیٹھا ہے؟ کون وہاں گیس چلا کے بیٹھا ہے کہ سردی کا زمانہ ہے، گرم کرنے کی ضرورت نہیں، نکالو کہ گرم کرو پھر پلاؤ. گرمی آئی تو ٹھنڈا نکل رہا ہے، اور ٹھنڈی آئی تو گرم نکل رہا ہے. اللہ دوستو رونے کا دل کرتا ہے. کون ہے ذات وہاں؟ کون وہاں ہیٹر لے کے بیٹھا ہے؟ کون وہاں گیس چلا کے بیٹھا ہے کہ سردی کا زمانہ ہے، گرم کرنے کی ضرورت نہیں، نکالو کہ گرم کرو پھر پلاؤ. نہیں، بچہ ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے اور گرم اس کے حلق میں اترتا ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، دقت نہ الجھن، نہ وہ ٹھنڈا محسوس کرتا ہے اسے، بلکہ سردی کا زمانہ ہے تو اسے صحیح بالکل وہ گرم محسوس ہو رہا ہے، اس کی طبیعت کے موافق اور مناسب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اور ہرگز کسی کے دھوکے میں نہ آؤ. میرا آپ کا جو رب ہے، میرے آپ کا جو بنانے والا ہے، پالنے والا ہے، الہکم الہ واحد. میرے آپ کے نبی نے یہ آواز لگائی، قرآن پاک کا حصہ ہے، فرمایا اے لوگو، میرا اور تمہارا رب، میرا اور آپ کا جو معبود ہے وہ اکیلا ہے، صرف ایک ہے. میرا آپ کا جو رب ہے وہ صرف کتنا ہے دوستو؟ ایک ہے. یہ آواز لگائی، میرا آپ کا جو معبود ہے وہ ایک ہے، نہ آدھا نہ پونا، وہ صرف ایک ہے. اگر کوئی بندہ دھوکہ دے اور یہ کہے کہ نہیں کائنات کے بنانے والے دو، زمین کا ایک خدا، آسمان کا دوسرا خدا، وہ بالکل غلط، جھوٹ کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. قرآن پاک نے بذات اس کی تردید کی اور سمجھایا آگے، لو کان فیہما آلہۃ، اگر کسی گاڑی کے اندر دو ڈرائیور چلانے والے ہوں کا نظام بکھر جائے گا، نظام بکھر جائے گا. کوئی کہے گا ادھر کو، کوئی کہے گا ادھر کو. کائنات کے اندر اگر دو اللہ ہوں، کائنات کے اندر اگر دو چلانے والے لوگ ہوں تو جھگڑا ہوتا. کوئی کہتا ابھی بارش دینی ہے، کوئی کہتا نہیں ابھی تو دھوپ نکالنی ہے، دونوں میں جھگڑا ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ، اگر دو خدا ہوتے لفسدتا، پھر جھگڑا ہو جاتا، جنگ شروع ہو جاتی. لیکن نہیں، اللہ ایک ہے. اللہ کتنے ہیں دوستو؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ایک. یہ توحید دوستو اندر مضبوط کرو. وہ ایک اکیلا اللہ. والارض فرشناها فنعم الماہدون. کہتا ہے یہ زمین جو ہے نا، اس کو فرش میں نے بنایا ہے. اور واقعی زمین کو اللہ پاک نے کیسا فرش بنایا. زمین پہ بیٹھ کے سکون ملتا ہے. یہ چیئر ہے، کرسی ہے، کتنے گھنٹے آدمی بیٹھ سکتا ہے. پھر کہتا ہے کمر دکھ گئی، تھک گئی، زمین پہ بیٹھا رہے، زمین پہ لیٹا رہے، راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے. اللہ پاک نے زمین کا شاندار بچھونا بنایا، اور یہ ڈولتی نہیں. آپ کودتے ہیں، تھرکتے ہیں، دھڑکتے ہیں، جی ہل چلاتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جی یہ ڈاوا ڈول نہیں ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں اس کے ڈاوا ڈول ہونے، اس کا بیلنس بنانے کے لیے والجبال ارساها، میں نے پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین کا سسٹم ان بیلنس نہ ہو. اور میرے بھائیوں، وہی رب جب جلال میں آتا ہے اور غصوں میں آتا ہے، پھر زمین کو پھاڑ دیتا ہے تو انسانوں کے مکانات اندر چلے جاتے ہیں اور انسانیت ڈوب کے رہ جاتی ہے. ابھی 2-3 مہینہ پہلے کے حالات پڑھیے، آپ نے سنے ہوں گے، کیسے کیسے زمین پھٹ گئی اور کیسے کیسے مکانات اندر چلے گئے. اور زمین نہیں پھٹی بلکہ آسمان بھی پھٹ گیا، بادل بھی پھٹ گیا. اور اب کہتا ہے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. یہ اتنا جو بڑا فرش ہے یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. دوستو خدا کی ذات کے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے
جن کے آپ ماننے والے لوگ ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ خدا تو کئی ہیں، آؤ، ایک خدا ہے، ایک، اس کائنات کا بنانے والا ایک، اس کا سنبھالنے والا ایک، دن کو لانے والا ایک، رات کو لانے والا ایک، دھوپ کو لانے والا ایک، بارش کو برسانے والا ایک، آسمان کے اوپر بادل چھانے والا ایک، سائے کو پھیلانے والا ایک، سینکڑوں نہیں، کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو کئی ہیں۔ چنانچہ کہا اس پر مقابلہ کیا جائے، تو مقابلے کی تاریخ فائنل ہوئی، حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ جو وقت رکھا گیا تھا، مثلا صبح کے 9 بجے، تو حضرت صبح کے 9 بجے پر نہیں پہنچ سکے، 9 سے کچھ ذرا تاخیر ہو گئی، 10 یا 10:30 بجے، تو وہ ٹائم دیکھ کے کہنے لگے دیکھو اس کے پلے کچھ نہیں تھا، وہ ہار گیا، خدا دو ہیں، اگر ایک ہوتا تو وقت پر آتا۔ اب لوگ سننے والے ہیں، بات ایسی ہوگی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر کے بعد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ کہا آپ کہاں تھے؟ اتنی دیر آپ نے لگا دی، وقت 9 بجے کا آئے، 9:30 10 بجے آپ، اس کا کیا مطلب؟ چنانچہ حضرت نے کہا کہ دیکھو جب میں یہاں مقابلہ مناظرے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ایک دریا تھا، ایک گنگا اور نہر تھی۔ چنانچہ جیسے میں اس پہ آیا تو دیکھا وہاں کشتی ہے ہی نہیں۔ اب جب کشتی نہیں تھی تو میں پریشان ہوا، آؤں کیسے؟ چنانچہ میں نے دیکھا دیکھتے میں جب اللہ سے بات کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا کہ اچانک میرے سامنے ایک درخت خود بخود اگا اور وہ بڑا ہوا، جوان ہوا، اور جوان ہونے کے بعد خود بخود وہ کٹا، پھر وہ چیرا، اس کے تختے بنے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آپس میں تختے جڑتے چلے گئے، اور دیکھتے دیکھتے اس کی کشتی بن گئی، اور پھر اس کشتی میں سوار ہو کر میں یہاں آیا ہوں۔ اس سامنے والا مقابلے والا کہنے لگا واہ امام صاحب کتنا سفید جھوٹ پھینک رہے ہو اور کتنا بڑا جھوٹ آپ بول رہے ہو۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ کوئی درخت خود بخود اگ جائے، خود بخود جوان ہو جائے، اور خود بخود کٹ جائے، خود بخود تختے بن جائیں، اور خود بخود کشتی بنے، اور خود بخود وہ تیرنے لگ جائے اور آپ بیٹھ جائے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے فرمایا اے لوگو سن لو، جب ایک درخت خود بخود بڑا نہیں ہو سکتا اور خود بخود کٹ نہیں سکتا، اس کے تختے چیر نہیں سکتے، اور کشتی خود بخود بن نہیں سکتی، اور خود بخود تیر نہیں سکتی، بلکہ کوئی نہ کوئی تختے چیرنے والا ہوگا، بنانے والا ہوگا، اسے مرتب کرنے والا ہوگا، پھر کوئی نہ کوئی کشتی چلانے والا ملا ہوگا، اسے سنبھالنے والا ہوگا۔ فرمایا جب کشتی کو کوئی چلانے والا ہے، اس کے کاٹنے والا کوئی ہو سکتا ہے، اس کو سنبھالنے والا نہ ہو، اور دوستو وہ ایک نہ ہو، وہ ایک اللہ ہے، اسی کی بات سے بات صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اپنے بچوں کو یہ پیغام سکھاؤ۔ پھر دوسری بات، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری سندیشہ ہے۔ قرآن پاک میں جو باتیں سمجھائی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، اب اس میں کوئی چیز کی داخل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سوال ہے، جب انسان تھوڑے سے تھے تو نبی کئی، اور جب انسان بہت زیادہ، جنتا بہت زیادہ پھیل گئی، اب ایک بھی نبی نہیں۔ کسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، کسی زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں تو ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ آج جب جنتا بڑھ رہی ہے، ضرورت زیادہ بڑھ رہی ہے، گناہ زیادہ بڑھ رہے ہیں، فساد زیادہ بڑھ رہا ہے، جھگڑے زیادہ بڑھ رہے ہیں، ایسے وقت میں نیٹ کے فتنے جہاں زیادہ بڑھ رہے ہیں، ایسے موقع پر تو کئی نبی الگ الگ ہوتے، پنجاب کا الگ ہوتا، یو پی کا الگ ہوتا، بہار کا نبی الگ ہوتا، بنگال کا الگ ہوتا، لیکن آج کچھ بھی نہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیو، اللہ پاک نے نبیوں کا سلسلہ ختم کیا، اور اس امت کے جو علماء ہیں اللہ پاک نے وہ ذمہ داری ان کے حصے میں دی۔ فرمایا وہی قانون، وہی ضابطے، وہی قرآن پاک، وہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھانا اور اسی کو فالو کرنا، اسی کو بڑھانا اور اسی کو امت کو چلانا، اسی کے ذریعے امت کو سیدھا راستہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ لہذا آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان نبی کے بعد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں بھی ایک نبی آیا ہے، وہ بھی ایک نبی بن گیا ہے، تو دوستو یاد رکھو وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، دھوکےدار تو ہو سکتا ہے، وہ مکار و عیار تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی، بولو بھائی، نبی نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا۔ ہرگز کسی کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں، ہرگز بکھرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ایک، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے، دوستو اس کو سمجھیں،
اور اپنے بچوں پر محنت کریں، اپنے بچوں پر محنت کریں۔ تو سب سے پہلی جو محنت ہے وہ ہے توحید کی۔ بچوں کے سبق سمجھائیں، بچوں کے سبق رٹائیں، بچوں کے بات یاد کرائیں اور سوال سوال میں یہ چیز انہیں پڑھائیں۔ بیٹا کائنات کو بنانے والا کون بنانے والا ہے دوستوں؟ اللہ۔ اپنے بچوں کے سامنے سوال مرتب کریں، آسمان کو بنانے والا کون؟ زمین کو بنانے والا کون؟ دھوپ لانے والا کون؟ برسات لانے والا کون؟ قحط لانے والا کون؟ جی دنیا کو سنبھالنے والا کون؟ سانس دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ بیماروں کو صحت دینے والا کون؟ ان سب کا سوال دوستو اللہ چاہتے کیا ہے؟ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قاعدہ کیا ہے دوستو؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو سمجھایا، اے لوگو سیدھے رہو، سچے رہو، خدا کے سامنے جھکو، خدا کے سامنے جھکو۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ شرک سے بچو، کفر سے بچو، دھوکے سے بچو اور کفر کے نرغے میں آنے سے بچو، سیدھی سچی زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں فتنہ کا دور ہے، اپنی اولاد کو سنبھالیں۔ ایسا نہ ہو ہماری اولاد دیکھم دیکھی، ایسا نہ ہماری اولاد دیکھم دیکھی اغیار سے ان سے جڑ جائے، ان کے حالات نظر میں بہ جائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اپنے بچوں پر غور کریں کہ ان کے کانوں میں کچھ پڑ تو نہیں رہا، کہ ان کے ہاتھوں میں کوئی کڑے کنگن تو نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں دیکھ کر پھر دھوکہ ہو جائے گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی کی اور انکار کیا کہ یہ کڑے کوئی چیز نہیں، کنگن کوئی چیز نہیں، مردوں کے لیے نہیں، یہ تو عورتوں کے لیے۔ اس لیے کئی مرتبہ مثال دی جاتی ہے، اور کہیں کسی ملک کا حاکم اگر کام نہ کریں تو اس کے اوپر کڑے کنگن پھینک کر کے اس کی توہین اور ہجو کی جاتی ہے کہ لو یہ کڑے کنگن پہنو، اس لیے کہ عورتوں کا کام ہے، یہ مردوں کا نہیں۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ستھری تعلیم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج بہت ضرورت ہے اپنے بچوں پر غور کریں، اس کے ہاتھوں میں کوئی دھاگا تو نہیں، اس کے پیروں میں کوئی دھاگا تو نہیں، اس کے کانوں میں کوئی مرغی تو نہیں، اگر ہے تو پوچھو کیوں آئی۔ اس لیے کہ دوستوں اپنے پہچان کو چھپانے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ نے بنائے، اللہ ہمیں پالیں گے، اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روزی اتاری اور اللہ پاک ہی ہمیں موت عطا فرمائے، اس کے سوا کوئی کبھی موت نہیں دے سکتا، نہ کوئی بیماری موت دے سکے، نہ طاقت موت دے سکے، نہ حکومت موت دے سکے، نہ فوج لشکر موت دے سکے۔ اس لیے کہ اس رب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 5 وقت مساجد سے یہ ریمائنڈر دیا بھی جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا دوستوں؟ کبھی اس پر غور کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑے۔ کیا مطلب ہے دوستوں؟ اللہ بڑے۔ جب اللہ بڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ کے مقابلے میں جو بھی چیز ہے وہ ہر کچھ چھوٹا ہے۔ جی اللہ بڑے ہیں، میرا قرض بڑا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، میرا دکھ بڑا نہیں، میرا مرض بڑا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ بڑے ہیں، نہ کائنات بڑی، نہ زمین بڑی، نہ آسمان بڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صرف اللہ بڑے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ فائٹر جہاز بڑا، نہ حاکم بڑے، نہ ملک کا ذمہ دار بڑا، نہ ملک کا قائد بڑا، نہ ملک کی فوج و لشکر بڑے، نہ گن مین بڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو بڑا کون ہے؟ ایمانداری سے کہو اللہ بڑے، اللہ بڑے۔ اس رب کی بڑائی کو دل میں لاؤ دوستو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے جچو، اسی کی نظروں میں چلو۔ جب موت آتی ہے کوئی بچا نہیں سکتا، موت اگر مقدر نہیں کوئی مار نہیں سکتا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ لوگ بڑی بڑی بیماریوں سے جھوٹ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دم نکلے اور اگلے 20-30 سال بھی جیتے ہیں۔ اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، اچانک بخار چڑھا، بات چیت تھی، گھر تک جا رہا تھا، گھر میں جا کے دھڑام سے گرا اور انتقال ہو گیا۔ تو اس کو بچانے والا کون اور اس کو موت کے حالات سے گرانے والا کون ہے دوستو؟ اللہ۔ ہمیں چاہیے ہم کسی اپنی پہچان کو نہ چھپائیں، اپنی پہچان کو ظاہر کریں۔ دوستو ڈر لگتا ہے، ہم سفر میں ہوں، کئی حادثے ہمارے حلقوں میں ہوئے، ہمارے حلقوں میں کئی حادثے ہوئے۔ نوجوان جا رہا تھا، بائک دبا رکھی تھی، اچانک بائک سے ٹکرائی اور دھڑام سے گرا۔ لوگ آئے، یہ ہے کون؟ دیکھتے رہ گئے، کیونکہ ہاتھ اس کے کڑے پڑے ہوئے تھے اور لباس اس کا چھپا ہوا تھا، کوئی بھی ایسی پہچان نہیں۔ گاڑی بھی دوسرے انداز کی، مجھے بھی دوسرے انداز کی، کوئی پہچان ہی نہیں پاتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے حصے کا ہے۔ چنانچہ جو ایمان والے نہیں تھے،
وہ ان کو اٹھا کے لے گئے. بعد میں پتہ لگا فوٹو وائرل ہوئے تو تحقیق ہوئی کہ وہ تو ایمان والا ہے اور اس کا نام تو محمد اسلام ہے اور اس کے والد کا نام محمد اسلم ہے. وہ تو اس گھرانے کا رہنے والا ہے. اور حال یہ کہ دوستو اس کی چیتا تیار تھی, اس میں آگ لگانے جا رہے تھے. یہ اتنا بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو کون پیٹ ان کو کھول کے دیکھتا ہے اور کون اس سے اندازہ کرتا ہے. اس لیے ہم اپنی آئیڈینٹی اور پہچان کو ہرگز نہ چھپائیں بلکہ اسلام کو ظاہر کریں, ایمان کو ظاہر کریں. کئی لوگ اپنے نام بھی ایسے چینج کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل پاتا یہ مومن ہے کہ غیر مومن. بیچ نام رکھتے ہیں. دوستو اگر تو کیا کہوں, جو میرے دل میں ارادہ ہے یعنی کسی کو پتہ نہ چلے میں کون ہوں, تو دوستو کیا اللہ کو بھی پتہ لگتا آپ کیا ارادہ بنا رہے ہیں؟ دوستو ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اس غلط ارادے پر پکڑ نہ آ جائے اور اللہ پاک کہیں ایمان والی دولت سے ہمیں محروم نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو ایمان اتنی بڑی دولت ہے, ایمان ہے نماز نہیں پڑھتا, ایمان ہے زکات نہیں دیتا, ایمان ہے حج نہیں کرتا, ایمان ہے نیک اعمال نہیں کرتا, کوئی بات نہیں کرتا, اس کا گناہ الگ اس کا عذاب الگ. لیکن یاد رکھو ایمان کی برکت سے اللہ پاک اسے ایک دن جنت میں داخل فرما دے گا. ایمان اتنی بڑی دولت کا نام ہے. ہاں جو نماز نہیں پڑھ رہے باقی وہ بہت غلط کر رہے ہیں, جو سجدہ نہیں کر رہے واقعی بہت غلط کر رہے ہیں, جو نیک اعمال نہیں کر رہے واقعی بہت غلط کر رہے ہیں, بہت بڑے دھوکے میں ہیں. لیکن ایمان اور غیر ایمان کا فرق کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ, لہٰذا اس کو نہ بھولے. دوستو جو باتیں اس وقت اللہ پاک نے ذہن میں ڈالی یہ میں نے نقل کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک میرے آپ کے عقیدوں کو مضبوط فرمائے. اب اگلی نسل کے لیے آخری ایک بات ہے, یہ چھوٹے چھوٹے منڈے, چھوٹی چھوٹی گود, چھوٹی چھوٹی گود, ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انہیں مکتب کے حوالے کریں. اسکول جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آدھا گھنٹہ صبح میں یا شام میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہ علماء کرام, یہ حفاظ کرام, یہ آپ کے ائمہ علماء یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ, قاری شہزاد کی شکل میں اور قاری ناظم اعظم کی شکل میں, قاری ندیم کی شکل میں, یہ قاری آصف کی شکل میں اور اس جیسے اور بہت سارے علماء یہاں ہیں. میرے بھائیوں ان کے حوالے کریں اور کہیں حافظ صاحب, قاری صاحب میرے بچوں کو اسلام سکھاؤ, ایمان سکھاؤ, ایمان کی اسلام کی موٹی موٹی باتیں سکھاؤ. آدھا پونا گھنٹہ دوستو کچھ زیادہ نہیں ہے. یہی بچے کل دوستو جب دنیا سے جائیں گے یہی بچے صف اول میں کھڑے ہوں گے اور اللہ اکبر کہہ کر اپنے مالک کے سامنے روئیں گے, کہہ رہے رب آپ بڑے ہیں, میرے ابو بڑے نہیں تھے, اللہ جی میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی کرتا ہوں, آپ میرے ابو کی مغفرت فرما دیجیے. اگر ہم نے ان کو موٹی موٹی دین کی باتیں نہ سکھائی دوستو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. جو لوگ دین نہیں جانتے, کئی مرتبہ والد صاحب گزر گئے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے, ہاتھ جوڑ کے سائڈ کھڑے رہتے ہیں. دھوکے کی بات, اس کے پلے گرے باندھ لیں. اسی طرح جو بڑے بڑے جوان ہیں انہیں چاہیے وہ دعوت و تبلیغ کے نظام سے وابستہ ہوں. دعوت و تبلیغ میں کبھی کبھی 1 مہینے میں دوستو 3 دن لگا لیں, 3 دن کی ہمت نہیں تو کم از کم 1 دن لگا لیں, اور 1 دن کی ہمت نہیں تو کم از کم 2 گھنٹے لگا لیں. لیکن اپنے وقت کو فارغ کریں, اس کی ترتیب بنائیں. دوستو یہ دنیا تو چلتی رہے گی اور یہی دنیا کسی دن چھوٹ جائے گی, ہمیں چھوڑ کے یہ دنیا پھر آگے چلتی بنے گی. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنا کچھ وقت اس میں سے نکال لیں اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کریں گے. نہیں کریں گے ایسا کام انشاءاللہ تعالیٰ؟ کتنے لوگ تیار ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. جزاک اللہ. آپ سے ملاقات کر کے یا آپ کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی ہے. اللہ پاک آخرات کو خوشی بھری زندگی عطا فرمائے, سکون والی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے گھر کاروبار میں برکت عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے.